عوامی ایکشن کمیٹی کے کال پہ جو ہنزا میں جو دھرنا دیا گیا تھا، اس پہ عوامی ایکشن کمیٹی کی عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے ہنزا کے عوام، خاص کر وہاں کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی پرزور شرکت نے ایک بار پھر حکومت اور اس کے سہولت کاروں کو عوامی ڈیمانڈ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس پہ مرکزی کابینہ نے عوام کو اور وہاں کے ہنزا کے غیور عوام کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اور ان کے ہینڈلرز عوام کو سبز باغ دکھا کر عوام کو ایک بار پھر اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی اس معاہدے پر عمل درآمد کا پہراداری کرے گی اور 15 دن کا وقت دیتے ہیں کہ وہ عوام کو لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات دے، وگرنہ 15 دن کے بعد ہم عوام کو کال دیں گے کہ وہ 10 اضلاع سے ایک ساتھ احتجاجی دھرنے دے کر اپنے حقوق کے حصول کی راہ جو ہے وہ ہموار کر سکے۔ نیز ہینزل پاور سپلائی عوام کے مسائل کا حل، نیز تھرمل پاور سپلائی جو ہے وہ عوام کے مسائل کا حل نہیں ہے، لیکن ایمرجنسی صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اس عارضی حل کی حمایت کرتے ہیں، مگر ان جنریٹرز میں تیل کی فراہمی جو ہے وہ حکومتی 7000 جو گاڑیاں ان لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں ان کے تیل سے کاٹ کے پوری کی جائے۔ نیز اس مسئلے کے حل کے لیے ہینزل پاور پروجیکٹ، نلتر پاور پروجیکٹ، گواڑی پاور پروجیکٹ، شگر تھنگ، ہرپو اور تانگیر پاور پروجیکٹ کی فلی فنڈنگ کر کے اس کو اس کے ٹائم کے پر کمپلیٹ کیا جائے تاکہ عوام کو اضافی جو ہے وہ بجٹ بیئر نہ کرنا پڑے، اور وقت مقررہ پر مکمل نہ کرنے والے ٹھیکیداروں کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے اور ان کو بلیک لسٹ کیا جائے۔ آخر میں ہم ایک بار پھر کل کی ہونے والی احتجاجی کال کو جو ہے وہ فوری طور پر ملتوی کرتے ہیں اور اگلے 15 دن میں ہم حکومت کی کارکردگی دیکھیں گے۔ اگر وہ عوام کو خاطر خواہ ریلیف نہیں دیتے تو انشاءاللہ نیکسٹ کال جو ہے وہ 10 کے 10 اضلاع میں عوامی احتجاجی دھرنے کی کال ہوگی انشاءاللہ۔ ہنزا عوامی ایکشن کمیٹی اور وہاں کے جو انجمن تاجران اور مختلف تنظیموں کی جو مشترکہ ایک احتجاج تھا کہ دھرنے کی شکل میں پچھلے 6 دن تک، اس کے نتیجے میں ہنزا میں جو ایک شعور ابھرا ہے، جو مزاحمتی کلچر ابھرا ہے، اس سے حکمران گھبرا کے انہوں نے اس کے سامنے، ان کے مطالبات کے سامنے انہوں نے سرنگو ہو گئے ہیں اور مطالبات تسلیم کیا ہے۔ ہم حکومت وقت کو متنبہ کرتے ہیں جس طرح انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کی 7 جنوری 2024 میں اور پھر اس سے پہلے 2017 میں جو ٹیکس موومنٹ کے حوالے سے جو اگریمنٹ ہوا تھا اس کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اور اس کی، لیکن ہم اس ہنزا کے عوام کے ساتھ، ہنزا کے جو عوام کے نمائندوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں تحریری اور زبانی، اس کی خلاف ورزی کی کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ اس سے معاہدے پہ اس پہ فل عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے جو عارضی حل ہمارا جو تھا فل اس عذاب سے نکالنے کے لیے تھرمل جنریٹر سے کے ذریعے بجلی دینے کا، وہ فل گلگت، سکردو، ہنزا اور تمام اضلاع میں جہاں بجلی کا لوڈ شیڈنگ ہے فل اس کو رن کیا جائے اور اس شیڈول اس سے جو ہماری بجلی کی کمی ہے یا جو لوڈ شیڈنگ ہے اس میں کم از کم 7-8 گھنٹہ کی کمی لائی جائے، اور اس پہ جو بجٹ انوالو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں یہ جو جتنے بھی سرکاری گاڑیاں ہیں 7-8 ہزار گاڑیاں ہیں اس پہ 10 ارب روپے کا خرچہ ہے۔ سردیوں میں ویسے بھی سرکار کے سارے آفیسرز مزرعہ اسلام آباد میں ہیں، تو ان گاڑیوں کو فی الحال ہم کہتے ہیں یہ ہماری گلگت بلتستان کے عوام کی بجٹ پہ بوجھ ہے، ان ساری گاڑیوں کو ختم کیا جائے اور اس پہ اٹھنے والا سارا بجٹ جو ہے وہ بجلی کے فوری ضرورت پہ خرچ کیا جائے، اور تمام جتنے بھی جہاں پروجیکٹس پہ فنڈز کی کمی ہے وہ اس سے بجٹ سے پورا کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ بھی اگر کم ہوتا ہے یہ جو ہماری معیشت پہ دوسرا بوجھ ہے، یہ جو مشیروں کا، کنسلٹنٹس کا اور معاونین خصوصی کا، ان کو بھی فارغ کیا جائے، یا ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔
عوام کی نہ اس دوران ان کی کوئی کارکردگی سامنے آ گئی ہے، یہ الٹا عوام پہ بجٹ پہ بوجھ ہے اور فضول عوام کو غلط فہمیوں میں اور ڈال رہے ہیں. اس کا سوائے چمچہ گیری اور خوش آمد کے کوئی ان کی کارکردگی نظر نہیں آ رہی. ان کو بھی ختم کیا جائے. اور گلگت بلتستان عوامی ایکشن کمیٹی اب اس سے ہنزہ کے اس جو معاہدہ ہے حکومت کے ساتھ، اس کو ہم قریب مانیٹر کریں گے اور اس کی عمل درآمد کی ساری جو ہے کارروائی ہم دیکھیں گے. اس پہ انہوں نے کوئی تاخیر کیا یا کوئی انہوں نے کوئی حربے آزمائے تو اس پہ ہم فوری طور پر ہم نہ صرف ہنزہ بلکہ پورے گلگت بلتستان میں اس کے خلاف ہم بھرپور احتجاج کریں گے. تمام 10 اضلاع میں ہم اس تحریک کو پھیلائیں گے اور پھر وہ تحریک جو ہے صرف بجلی کی کمی پوری کرنے کے لیے یا لوڈ شیڈنگ کے خاتمے تک نہیں رہے گی، بلکہ اس کا جو دائرہ کار جو ہے یہ کہ ہمارا جو ڈیمانڈ شروع سے ہے، یہ سوس کسٹم چوکی کو ہم وہاں سے ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ شامل ہوگی. مائننگ جتنے بھی انہوں نے ایک فلڈ گیٹ کھولا ہے، تمام آن لائن جو ہے درخواستوں کی اجازت دے کے تمام دنیا کے سرمایہ داروں کے لیے وہ راستہ کھولا ہے ہمارے مائنز پہ قبضے کے لیے، معدنیات پہ قبضے کے لیے. ہم اس کے سخت خلاف ہیں اور یہ ایشوز ہیں. اور اس پہ پھر ہمارا جو معاملات ہے لین ریفارم پہ بھی ہمارا جو ہے نا جو ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کہ مقامی دستور رواج اور عوامی جو مختلف گاؤں کے جو حدود ہے اس کے مطابق مقامی دستور رواج کے مطابق ساری زمینیں کی جو ہے ملکیت کو تحفظ دیا جائے گا. وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس پہ پھر وہ ہیلے بہانے کر رہی ہے حکومت، اس کو بھی خلاف ورزی کر رہی ہے اس معاہدے کی. ہم اس کی بھی اجازت دے دیں گے. اگلے تحریک میں یہ سارے قومی ایشوز کو ملا کے جو ہماری جو انساز اسمبلی کے قیام کا جو مطالبہ ہے اس کے ساتھ جوڑ کے ان بنیادی ایشوز پر ہم بہت بڑی تحریک چلائیں گے اور اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں. ہم حکومت کو جو متنبہ کرتے ہیں ایک بار پھر کہ وہ اس سے ہنزہ کے عوام کے ساتھ وہاں کے نمائندوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس پہ اس پر عمل درآمد کیا جائے. اور جو ہمارے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو جنوری 94 میں آپ وعدے کیے ہیں اس پہ بھی خلاف ورزی بند کر کے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اور یہ جو کل کا ہمارا جو احتجاج ہے وہ اس سے تناظر میں جو ہنزہ کے عوام کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، جو تھرمل جنریٹر چلانے کی جو بات کی گئی ہے پورے گلگت بلتستان میں، تو اس سے تناظر میں ہم اس کو ملتوی کر رہے ہیں 2 ہفتے کے لیے. تو اس 2 ہفتوں میں ہم حکومت کی کارکردگی بھی دیکھیں گے کہ اسپیشل لائن ختم کرتی ہے نہیں کرتی ہے. FCNA کا جو کو دے رہے ہیں جو اسپیشل لائن کی شکل میں، ان کو ختم کرتی ہے نہیں کرتی ہے. تھرمل جنریٹرز میں کوئی کرپشن کرتی ہے یا وہ پوری بجلی ہمیں دے رہے ہیں، اس سے وہ سارا ہم دیکھیں گے. دیکھ کے پھر ہم اپنا آئندہ لاعمل کا اعلان کریں گے.